السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف اینڈ لیونگ کریکولم پارٹ 2 کا آج ہم پہلا ٹاپک کور کریں گے، اور یہ ٹاپک مقاصد شریعت کے بارے میں ہے۔ ہم سب سے پہلے مقاصد شریعت کے مفہوم کو جانیں گے، اس کی اصطلاح جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اس کے معنی کیا ہے، اس کو ہم کس کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹاپک کی اہمیت کیا ہے۔ Why do we need to learn or why do we need to understand this specific topic؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم مقاصد شریعت کی مختلف فارمز، قسمیں، اس پر بات کریں گے، اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کو سمرائز کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے مقاصد شریعت، اس کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ مقاصد شریعت، یہ جو ٹرمینالوجی عام طور پہ آپ نے سنی ہوگی، اس ٹرم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے I think the best way is to actually deconstruct the term itself۔ جو ٹرم مقاصد شریعت ہے یہ بیسکلی دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک لفظ ہے مقاصد اور دوسرا ہے شریعت۔ مقاصد کسے کہتے ہیں؟ مقاصد جو ہے یہ عربی اور اردو زبان کا ایک کامن ورڈ ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، اور اس کا واحد یا سنگولر مقصد یا مقصد استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی اور اردو زبان میں لفظ مقصد جو ہے اس کا میننگ تقریباً ایک ہی ہے، اور اس کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جیسے کہ آپ اردو زبان میں یہ سنتے بھی ہوں گے کہ میں نے فلاں جگہ جانے کا قصد کیا، میں نے فلاں جگہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو بیسکلی مقصد ارادے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں جو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے، جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ آبجیکٹیوز ہے۔ تو مقاصد یعنی آبجیکٹیوز۔ دوسرا ورڈ یہاں پہ جو استعمال ہوا وہ شریعت کا ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کے لٹرل میننگ کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو عربک لیکسیکون، خاص طور پہ جو ڈکشنری ہے، اس کے اندر یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے ہم اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ شریعت یا شرائع عام طور پہ ان رستوں کو کہا جاتا ہے جو رستے ایک پانی کا جو اوریجن ہے، جہاں سے انسان کو پانی ملتا ہے، وہاں پہ لے کے جاتا ہے۔ وہ کنواں بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور سورس ہو سکتا ہے۔ یعنی شریعت ایسے رستے کو کہتے ہیں جس پہ چل کے انسان پانی کی جگہ، پانی کا جو اوریجن ہے، جہاں سے اس کو پانی مل سکتا ہے، پانی کے سورس تک پہنچ جاتا ہے۔ لٹرل جو عربک میننگ ہے اس ورڈ کا شریعت کا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جو اصطلاح یعنی لٹری میننگ ہے، ٹرمینالوجیکل میننگ جسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹرمینالوجی جو ہوتا ہے اس کا ایک لٹرل میننگ ہوتا ہے اور ایک اس کا ٹرمینالوجیکل میننگ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ تو اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ویسے تو اس پر علماء نے مختلف اس کی جو ہے ڈیفینیشنز وہ مینشن کی ہیں، اور ظاہر ہے کچھ اس کے اندر باریکیاں بھی ہیں، اس میں کچھ کنفیوژنس بھی لوگوں کو ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ہی سمپل اس لیول کے اوپر جو شریعت کا میننگ ہمیں انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے، جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ شریعت بنیادی طور پر قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں، جو مجموعی تعلیمات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن، اس کو بھی شریعت کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سنت، اس کو بھی شریعت کہا جاتا ہے، اور جو ان کی تعلیم یا پھر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے یہ ورڈ شریعت استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ورڈ اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے قرآن اور سنت مل کے دین اسلام بنتے ہیں، اسی لیے جو لفظ شریعت ہے وہ دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سمپل ورڈ شریعت ہم قرآن اور سنت کو کہتے ہیں، یا قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سا، بڑا ہی اس کا آپ سمجھ لیں ایک بیسک اس کا میننگ ہے۔ تو ہم جب اب مقاصد، ہم نے شریعت کو بھی ڈیفائن کر دیا، ہم نے مقاصد کو بھی استعمال کر دیا، یعنی آبجیکٹیوز اور شریعت یعنی قرآن اور سنت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، جو وحی بھی کہتے ہیں ہم، جس کو ریویلیشن بھی کہہ سکتے ہیں یا دین اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مقاصد الشریعہ کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اگر آپ ان دونوں ٹرمز کو کمبائن کریں اور ان کو ملا کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تو مقاصد شریعت بنیادی طور پہ ان آبجیکٹیوز، شریعت کے، قرآن اور سنت کے ان آبجیکٹیوز کو کہا جاتا ہے جن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات ہمیں دیے۔
دوبارہ اس کو سنیے، دوبارہ سوچئے کہ مقاصد شریعت یا آبجیکٹیوز آف شریعہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو نازل کیا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ مختلف حکم ہمیں دیتے ہیں، مختلف ہمیں تعلیمات دیتے ہیں، مختلف گائیڈ لائنز دیتے ہیں، مختلف انجنکشنز دیتے ہیں۔ تو مقاصد شریعت اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، یہ کہا ہے یہ کرو، یہ کہا ہے یہ نہ کرو، اس کے پیچھے اللہ کا آبجیکٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے، وائی از ہی سیئنگ دیٹ، اس کے پیچھے پرپس کیا ہے، وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بیسکلی مقاصد شریعت اس سبجیکٹ پر بحث کرتا ہے۔ تو ان سمپل ورڈز اگر میں اس کو سمرائز کروں، اب تک جو ہم نے بات کی ہے، مقاصد شریعت بیسکلی شریعت کے وہ آبجیکٹیوز ہیں، قرآن و سنت کے وہ آبجیکٹیوز یا مقاصد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاصل کرنے کے لیے مختلف احکامات کو نازل کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنتیں کرو، مال خرچ کرو، اپنی جان تک لٹا دو اگر لٹانی پڑے۔ تو سوال یہ ہے مقاصد شریعت یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اس کو ایکسپلور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے آبجیکٹیو کیا ہے، واٹ از دا پرائمری آبجیکٹیو، کیا ریزن ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی جان لٹا دو دین کے لیے، واٹ از دا مین ریزن، کیا اللہ تعالیٰ اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو مقاصد شریعت اس لحاظ سے بڑا اہم سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کے آبجیکٹیوز کو اسٹڈی کرتا ہے، اور جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے اس سبجیکٹ کا وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں ان کے پیچھے حکمتیں بھی کیا ہیں، اسی لیے اس سے اللہ تعالیٰ اچیو بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ پرپسز کیا ہیں، اور اس اعتبار سے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست ہو جاتی ہے اور وہ دین کو بڑے اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اب آئیے، اب میں نے آپ کے سامنے ویسے اس کی معنی بیان کر دیے، تو اب ہم بڑے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس سبجیکٹ کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے بنیادی جو فائدہ ہے وہ آبویسلی پہلا جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو پہلا اس کی اہمیت اور ضرورت آپ کے سامنے اس سبجیکٹ کی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان کی پختگی، انسان کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ خود غور کریں کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے جو یہ حکم نماز پڑھنے کا، روزہ پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کا، جہاد کا، اسی طریقے سے مختلف احکامات، شراب نہ پینے کا، زنا کاری نہ کرنے کا، ان کے آبجیکٹیوز پتہ چل جائیں کہ اللہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر اور بہتری ہے۔ ایک تو جنرل انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہے، لیکن جب ہمیں اسپیسیفکلی پتہ چل جاتا ہے اچھا اس سے یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے مجھے وہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، اس کے پیچھے یہ آبجیکٹیوز ہیں، تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کو وہ بہت ایک آنر کے ساتھ قبول کرتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ بعض صرف وہم و گمان پر یا کچھ فرسودہ خیالات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین بڑی سٹرانگ فاؤنڈیشنز اور فنڈامنٹلز پہ کھڑا۔ تو اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، بڑے فخر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اس کی جو فنڈامنٹل جو اس کے بلیف سسٹم ہے وہ بڑا سٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو شریعت کے پیچھے ایک حکمتیں اور ایک بیک گراؤنڈ ویو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو ایمان کی پختگی، جو میرا خیال ہے سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے۔ دوسری جو آبویسلی اسی سے ایسوسیٹڈ اور اس سے ہی ملتا جلتا بینیفٹ اور فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے رولنگز اور انجنکشنز انسان کے لیے بھیجے ہیں، انسان ان کو بڑی خوشی سے ان پر عمل کرتا ہے اور بڑی اوپن ہارٹیڈلی ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور امبریس کرتا ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس روزے میں میرے لیے یہ بینیفٹ ہے، میری شخصیت کے اندر اس کا یہ ایک پازیٹیو اثر آئے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ میں اس عمل کو اچھے انداز سے کروں، آپ اوپن ہارٹیڈلی اس کو کریں گے، آپ کو اس کو کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آبویسلی اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں اتنی محنت کروں ایک کام کے لیے اور مجھے یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا مجھے الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ملے گا، میری ذات کو یا میری سوسائٹی کو یا میری فیملی کو، میری کمیونٹی کو اس سے کیا بینیفٹ ملے گا، تو آبویسلی آپ کا جو کیا ہے، آپ کا موٹیویشن لیول اتنا نہیں بڑھے گا، آپ اس کو اتنا اوپن ہارٹیڈلی یا اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کو اس کی حکمتوں کا پتہ ہو، اس کے آبجیکٹیوز کا پتہ ہو، تو آپ کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا، آپ مزید کوشش اور محنت کریں گے، مور ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ
اس پر آپ عمل کریں گے. تو دوسرا بینیفٹ یہ ہوا. تیسرا جو بینیفٹ بہت اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعوت دین جو ہے، یعنی جو بندہ خاص طور پہ دین کو اس کی دعوت دیتا ہے، مبلغ ہے، داعی ہے، دعویٰ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ سبجیکٹ اس کے لیے بہت بینیفیشل ہے، خاص طور پہ ماڈرن ٹائمز میں. آپ کو پتہ ہے ماڈرن ٹائمز میں سائنٹیفک اسٹڈیز بہت زیادہ چل رہی ہیں، ریسرچ پر بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے، ایویڈنسز کے اوپر، دلائل کے اوپر، عقلی اور نقلی دلائل کے اوپر، خاص طور پہ عقلی دلائل پر بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو اس دور میں جب ہر چیز آبویسلی اگر آپ کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ آپ سے کوسچنز کرے گا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں، اسلام کی لاجیکل جو فاؤنڈیشنز ہیں اس پر بات کرے گا. وہ کہے گا کہ مجھے پروو کرو عقل کے ذریعے، مجھے ثابت کرو کہ کیا واقعی اسلام ریزنیبل ہے کہ نہیں ہے. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دعوت دین کے اوپر جو خاص طور پہ دعات ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، مختلف ہمارے جو اسکالرز ہیں، کبھی اگر آپ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز اور لیکچر سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں تو عام طور پہ اسلام کے جو احکامات ہیں، جو اللہ نے رولنگز دی ہیں، ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو یہ اعتراض سنتے ہوئے ضرور آپ نے کئی دفعہ یہ اعتراض سنا ہوگا کہ اگر ایک بندہ مسلمان ہے اور اگر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، مسلمان اپنا اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اپنا لیتا ہے تو دین اس کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ یو ہیو ٹو لاجیکلی پروو دیٹ پرسن. اور عام طور پہ پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے آپ کو کہ وائی از اٹس. اسی طریقے سے جہاد کا مثال آپ لے لیں کہ عام طور پہ آپ کو یہ سوال جہاد کے اوپر لوگ بہت سوالات اٹھاتے ہیں کہ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، اس میں یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں. اسی طریقے سے عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے بارے میں احکامات نازل کیے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عورت کا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بہت سے کوسچنز اٹھائے جاتے ہیں. تو آبویسلی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی رولنگز ہیں، شرعی انجنکشنز ہیں، ان کے بارے میں لوگ بہت کوسچن کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ آپ کے دین کو جو ہے وہ کوسچن کرتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آتھینٹسٹی پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آبویسلی اگر آپ کو ان کے آبجیکٹیوز کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اگر مثال کے طور پہ جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کرنے کا، اس کو پتھر مار مار کے مارنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ لگتا تو ظاہر بڑا عجیب سی بہت سخت سزا ہے. واٹ از دا پرپز بیہائنڈ اٹ؟ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم دیا کہ ایک بندہ اس نے کسی کی جان لی ہے تو آپ اس کو جواباً اس کو قتل کرو، تو کوشچن یہ ہے کہ اللہ اس سے آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آبجیکٹیو کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، جب آپ لوگوں کو بتائیں گے اور لوگوں کو وہ بات ریزنیبل لگے گی اور لوگ اس کو اوپن ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کریں گے، تو آپ جو اسلام کے بارے میں مختلف شبہات ہیں، مختلف ڈاؤٹس جو لوگ ریز کرتے ہیں، آپ ان کا آنسر کر سکتے ہیں. تیسری چیز، ایک جو بینیفٹ آپ کو ملتا ہے وہ خاص طور پہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج، ویسے تو اور بھی بہت سے بینیفٹ ہیں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کے نوٹس جب پڑھیں گے، میں نے جو اس کے نوٹس تیار کیے ہیں آپ کو اس نوٹس کے اندر انشاءاللہ بہت سی اور بھی ڈیٹیلز ملیں گی. I'm just trying to summarize all these things so that it's easier for you to understand. تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, just giving you the major pointers here right now. جو اس سے اگلا بینیفٹ جو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج مختلف فقہی احکام ہیں اس میں ترجیح جان سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ایشو آیا, اس میں مختلف علماء نے مختلف آراء دیں, تو آپ کو اگر مقاصد شریعت کا علم ہو تو آپ ان مقاصد شریعت کی روشنی میں, اس کی لائٹ میں آپ یہ موٹا موٹا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اوپینین زیادہ بہتر ہے اس سے, یا یہ والا اوپینین دوسرے سے زیادہ بہتر ہے. آپ کو پتہ ہے انفارمیشن آج کل بہت ریڈیلی اویلیبل ہے, ہمارے پاس بہت سے ایشوز, پہلے تو ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ عام طور پہ جو اسکالرلی ایشوز تھے یا اوپینینس تھے وہ اسکالرس کے سرکلز میں ہی رہتے تھے, لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک میں آپ کو مختلف ایشوز کے بارے میں انفارمیشن بڑے آرام سے مل جاتی ہے. آپ کو پتہ چل رہا ہے ایک اسکالر یہ کہہ رہا ہے, ایک اسکالر یہ کہہ رہا ہے, بٹ ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ اوپینین بہتر ہے, یہ اوپینین بہتر ہے؟ اس کے نمبر آف ویز ہیں آبویسلی, لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے جاننے کا کہ بہتر اوپینین کون سا ہے. اگر آپ کو شریعت کے آبجیکٹیوز کا پتہ ہو کہ شریعت کے گرینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں, شریعت کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, تو آپ دیکھیں گے اچھا اس اوپینین سے شریعت کے آبجیکٹیوز ہیں وہ زیادہ حاصل ہو رہے ہیں اور اس سے کم ہو رہے ہیں, تو آپ پھر اس اوپینین کو پریفرنس دیں گے. میں آپ کو اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ آپ کو بات مزید واضح ہو جائے گی. سگریٹ جو پینا ہے فار ایگزامپل,
سگریٹ کے بارے میں عام طور پہ دو اوپینینز آپ کو سننے کو ملتے ہیں جو معروف اوپینینز ہیں. ایک اوپینین یہ ہے سگریٹ کے بارے میں، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ سگریٹ جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ میجورٹی اسکالرز یہ کہتے ہیں، اور آج کل آلموسٹ تمام اسکالرز کا یہی اوپینین ہے کہ سگریٹ حرام ہے. لیکن کچھ اسکالرز پاسٹ میں یا پھر آج بھی ان کا یہ اوپینین ہے کہ سگریٹ حرام نہیں بلکہ سگریٹ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب ہے کہ یعنی آپ پی سکتے ہیں لیکن obviously it's not that good, it's not recommended. اب آپ کے سامنے دونوں اوپینینز آ گئے. اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ میں اس اوپینین کو، یعنی کون سا اوپینین بہتر ہے دوسرے سے، which one should I follow؟ obviously اس کے لیے آپ کو قرآن اور سنت کا اور ڈیٹیلز ایویڈنسز کا علم ہونا چاہیے. بٹ اگین جنرل اگر آپ کو مقاصد الشریعہ کا موٹا موٹا پتہ ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ججمنٹ اس میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اسکالر ہوگا تو وہ مقاصد شریعت کو زیادہ بہتر سمجھا ہوگا، دیگر بھی ایویڈنسز اس کے سامنے ہوں گے، وہ ایک بہتر ججمنٹ پاس کر سکتا ہے. بٹ اگین یو کین ہیو دا بینیفٹ ایز ویل. فار ایگزامپل اب اسی ایشو کو لے لیں، سگریٹ حرام ہے یا مکروہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ مقاصد شریعت جو گرینڈ آبجیکٹیوز ہیں، جو شریعت کے اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اسلام بھیجا ہے، وہ پرپس، وہ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ ان میں سے ایک آبجیکٹیو ہے اسلام آنے کا. اسلام کا یہ پورا سسٹم جو وے آف لائف آیا ہے، اس کا ایک آبجیکٹیو اور مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کا تحفظ ہو، انسانی جان کو نقصان سے بچایا جائے. یہ اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہے. آگے میں انشاءاللہ ان کو ایکسپلین کرتا ہوں، لسٹ ڈاؤن کروں گا، لیکن جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، انسانی جان کو کا تحفظ یہ ہم اسلام کا پرائمری آبجیکٹیو ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ شریعت کے جو پرائمری آبجیکٹ، اللہ نے دین اسلام کو جس لیے بھیجا ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، شریعت جس کو ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں، جو وہی ریویلیشن بھیجی ہے، اس کا ایک مقصد، بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس شریعت کے ذریعے، اس نظام کے ذریعے لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہو جائے، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں. یہ ایک پرائمری آبجیکٹیو ہے. اب سگریٹ جو ہے، اس پہ اگر آپ فوکس کریں، مجھے بتائیے کہ سگریٹ کے اندر انسانی جان کو خطرہ ہے یا انسانی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ ایک زمانے میں ریسرچ یہ تھی کہ جب لوگوں کو اتنا اس کے بارے میں ڈیٹیل سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہوئی تھی یا پھر وہ ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی، تو آبویسلی اسکالرز نے اس کو مکروہ سمجھا. لوگوں نے کہا مکروہ ہے، آبویسلی ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ پیتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں پتہ چلتا. اب وہ بعض اوقات جو ہمیں بعد میں جسے کہتے ہیں لنگز خراب ہو جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، نمبر آف ریزنز ادر، وہ تو اب پتہ چل رہے ہیں، زیادہ ان کی ریسرچ اب زیادہ ریڈیلی اویلیبل ہے. اب اتنی ریڈیلی اویلیبل ہے کہ اب تو آپ کے ہر سگریٹ کے پیک کے اوپر انہوں نے باقاعدہ تصویر بھی دی ہوتی ہے اور باقاعدہ یہ لکھا ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز اور اس طریقے سے دیگر جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی طرف سے یہ بات بڑے واضح طور پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے. پہلے نہیں پتا تھا. تو جب آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسلام جو ہے اس کا پرائمری آبجیکٹیو، ون آف دا پرائمری آبجیکٹیوز وہ یہ ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت کی جائے، تو آپ کے خیال میں مکروہ والا اوپینین جو اسکالرز کہتے ہیں پی لو، حرام نہیں ہے، بس ریکمینڈیڈ نہیں ہے، یس اوپینین زیادہ بہتر ہے یا حرام والا اوپینین زیادہ بہتر ہے؟ آبویسلی مقاصد شریعت کو سامنے رکھیں گے تو آپ کہیں گے حرام والا جو اوپینین ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان مقاصد کو زیادہ یعنی اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ اوپینین دیا گیا ہے. اس سے وہ آبجیکٹیوز آف شریعہ، اس اوپینین سے، اس اوپینین کو فالو کرنے سے شریعت کی یہ آبجیکٹیو جو جان کا تحفظ ہے یہ زیادہ اچیو ہو رہا ہے بنسبت دوسرے اوپینین کے. آبویسلی اگر آپ پیتے رہیں گے، مکروہ حرام تو نہیں ہے، انسان کہے گا مکروہ ہی ہے نا، وہ پیتا رہے گا تو آبویسلی اس سے کیا ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ 3-4 میں نے آپ کے سامنے فائدے رکھے. تو مقاصد شریعہ کے جو یہ بینیفٹس ہیں ان کو میں جلدی سے سمرائز کر دیتا ہوں. پہلا ہے ایمان کی پختگی، ایمان آپ کا پختہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام پر رضا اور اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ریڈیلی اللہ کے احکامات کو امبریس کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعوت دین میں بہت فائدہ ہوتا ہے. جو بندے خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بینیفٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے فقہی احکام جو مختلف اسلامک رولنگز ہیں، مختلف علماء کے مختلف جو اوپینینز ہیں، ان کے اندر خاص طور پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ترجیح قائم کر سکتے ہیں کہ کون سا اوپینین زیادہ بہتر ہے دوسرے سے. اور آبویسلی ایک اور جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مجتہد، ظاہر ہے جب کوئی بندہ اجتہاد کرتا ہے، کوئی اوپینین اسکالرز کا جو خاص طور پہ اسکالرز جو ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، جب وہ کوئی مسئلے کی سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں دین سے تو وہ مقاصد شریعت کو سامنے رکھتے ہیں. بہرحال موٹا موٹا نوٹس کے اندر آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا.
اگلا جو پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقاصد شریعت کا سورس کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مقاصد یہ جتنے بھی مقاصد ہیں یعنی جو بھی شریعت کے آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کیا ہمیں خود سوچنا ہے؟ ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں, ان کو پڑھیں, ان احکامات کو دیکھیں اور پھر ٹرائی ٹو ایکچولی انالائز کرنے کے بعد, ایویلیویٹ کرنے کے بعد کوشش کریں کہ ہم خود ڈرائیو کریں کہ آپ کے ہمارے خیال میں اس حکم کا کیا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, اس کو اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے, کیا یہ طریقہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور سورس ہے. تو دیکھیے جی, پرائمریلی شریعت کے بارے میں یعنی شرعی احکام کا جو بنیادی سورس ہے وہ قرآن اور سنت خود ہے. پرائمری سورس وہی ہے. ہم کیسے جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم نازل کیا اس کے پیچھے اللہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اللہ خود ہی بتائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بتائیں گے؟ وہ قرآن اور سنت کے ذریعے بتائیں گے. تو قرآن اور سنت پرائمری سورس ہے مقاصد شریعت کا, ہماری اپنی عقل نہیں ہے, ہماری اپنی عقل نہیں ہے. یہ بالکل نہیں ہم نے سمجھنا کہ مقاصد شریعت کو ہم نے خود ڈرائیو کرنا ہے, نہیں, ہمیں قرآن اور سنت خود ہی بتاتے ہیں. اللہ حکم بھی دیتے ہیں اور حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ عام طور پہ اس کے آبجیکٹیوز بھی بتا دیتے ہیں. اور آبجیکٹیو ظاہر علماء نے وہ آلریڈی قرآن اور سنت سے نکالے بھی ہوئے ہیں. پرائمریلی بہت کچھ چیزیں ہوں گی جس کے اندر کچھ ایسے ڈیٹیل اور مائنر ایشوز ہیں, مائنر کوئی اتنے ان امپورٹنٹ میٹرز ہوں گے. مطلب آبویسلی ویسے تو دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے امپورٹنٹ ہیں, لیکن کچھ ایسے میٹرز ہوں گے جس کے اندر علماء کو اجتہاد کرنا پڑا, خود قرآن اور سنت سے ڈھونڈنا پڑا, ذرا کوشش کرنی پڑی. ورنہ عام طور پہ زیادہ تر مقاصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کافی جگہوں پہ بتا دی ہے. بنیادی جو مقاصد ہے, جو بنیادی آبجیکٹیوز ہیں, جو پرائمری آبجیکٹیوز ہیں وہ تو کلیئرلی مینشنڈ ہے. باقی آبویسلی ڈیٹیل میٹرز کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑا اختلاف بھی ہو جاتا ہے, کچھ اجتہاد بھی کرنا پڑتا ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ ایک آبویسلی جو بندہ اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوگا وہ اس کے اندر زیادہ بہتر جان سکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اللہ نے حکم دیا قصاص کا کہ جب بھی کوئی بندہ وہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کا قصاص ہوگا. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جان بھی اس کو بھی کیپٹل پنشمنٹ ملے گی, وہی پنشمنٹ جس سے اس کی جان چلی جائے. اس کو ڈیتھ پینلٹی دینی ہوگی. قصاص پینلٹی کو کہتے ہیں, برابری کو کہتے ہیں کہ اس کو وہی برابر بدلہ دینا پڑے. اب یہ اللہ نے جو قصاص کا لا یہ اتارا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, آبجیکٹیو کیا؟ اللہ نے یہ حکم جو نازل کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اس حکم کا, اس قانون کا, اس انجنکشن کا, اس کا مقصد کیا ہے, آبجیکٹیو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کر دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے سمجھدار لوگو, لعلکم تتقون, تاکہ تم ڈر جاؤ. تو اللہ نے اس آیت کے اندر اس کا آبجیکٹیو بتا دیا, اس حکم کا خود ہی آبجیکٹیو بتا دیا. اللہ کہتے ہیں کہ قصاص کا میں نے اسی لیے قانون رکھا اور اس کا حکم دیا کہ جب انسان کو پتہ ہوگا قصاص کہ اگر میں نے قتل کیا تو اس سے میری جان بھی جائے گی, مجھے یہی سزا ملے گی, تو انسان 10 دفعہ سوچے گا. بہت ایکسٹریم کیسز پہ جا کے وہ قتل کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ قصاص کی پنشمنٹ لاگو ہو جائے کسی بھی ملک میں, اور اگر ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قصاص کی پنشمنٹ لاگو ہوئی تو اس کی وجہ سے کتنا امن آیا. تو اسلامک یہ جو رولنگ ہے, جو حکم اللہ نے دیا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا آبجیکٹیو ہے کہ اس آبجیکٹیو سے اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو ایک پروٹیکشن دے دی. یہ آبجیکٹیو تھا. لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئی, لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے, لوگوں نے ظلم کرنے سے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ ہم اتنے آرام سے ظلم نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے لوگو جو سمجھدار لوگ ہو, لعلکم تتقون, تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے ڈر جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پہ یہ جو مقاصد الشریعت ہیں یہ بھی ہمیں شریعت خود بتائے گی. یہ اسلام ہمیں دین اسلام خود بتائے گا. ہم نے خود اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. ہاں آبویسلی عقل انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال کرنی ہے, لیکن کریٹ کرنے کے لیے نہیں کرنی کہ ہم خود ہی مقاصد کریٹ کرنا شروع کر دیں اپنی مرضی سے. نہیں, ہم نے سمجھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقاصد بیان کیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے عقل کو استعمال کرنا.
آگے چلتے ہیں. اگلے بنیادی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مقاصد شریعت کی مختلف فارمز کیا ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہمارا آخری اور بنیادی ٹاپک ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے سمرائز کرتے ہوئے. مقاصد شریعت جو ہیں, جو شریعت کے آبجیکٹیوز ہیں, ان کو علماء نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا, مختلف کیٹیگریز بنائی ہیں. بنیادی طور پہ ایک کیٹیگری ضروریات کی ہے, پھر حاجیات کی ہے, پھر تحسینیات کی ہے. میں اس پہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نوٹس کو پڑھ لیجئے گا, اس پہ تفصیل موجود ہے انشاءاللہ. کچھ آبجیکٹیوز ایسے ہیں شریعت کے جو بہت فنڈامنٹل پوزیشن رکھتے ہیں, وہ اتنے اہم ہیں, وہ اتنے ضروری ہیں شریعت کی نظر میں اور ہماری نظر میں بھی, اور وہ اتنے کلیئر ہیں کہ آبویسلی ایک بہت کامن سینس رکھنے والا آدمی بھی سمجھ لے گا کہ اگر یہ آبجیکٹیوز نہ ہوں کسی سسٹم آف لائف, کیونکہ شریعت ایک سسٹم آف لائف ہے, ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اگر یہ آبجیکٹیوز اچیو نہ ہوں تو معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا, سوسائٹی اور کمیونٹی سروائیو ہی نہیں کر سکتی. کچھ اتنے اہم ہیں اور کچھ ذرا زیادہ اہم نہیں ہیں جن کے بغیر سوسائٹی قائم بھی رہ سکتی ہے. یعنی آبجیکٹیوز آبویسلی ہر آبجیکٹیو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے پیچھے کئی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ آبجیکٹیوز اتنے پرائمری اور اتنے اہم ہیں, اتنے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر ہیومن لائف جو ہے, یہ ہیومن سوسائٹی وہ سروائیو نہیں کر سکتی. وہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں؟ وہ 5 آبجیکٹیوز ہیں. ان کو ضروریات کہا جاتا ہے. آگے حاجیات بھی ہے, تحسینیات ہے, وہ میں بھی ایکسپلین نہیں کروں گا, وہ آپ انشاءاللہ نوٹس میں دیکھ لیجئے گا. ضروریات کیا ہے بیسکلی؟ یہ وہ ضروریات کا مطلب ضروری جو لازمی ہیں. ان آبجیکٹیوز اگر یہ کوئی سسٹم آف لائف, زندگی گزارنے کا طریقہ, کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بھی قانون اگر یہ آبجیکٹیوز پورا نہ کرے تو وہ سوسائٹی سروائیو نہیں کر سکتی. وہ 5 آبجیکٹیوز ہیں بنیادی جن کو ہم مقاصد شریعت, عام طور پہ مقاصد شریعت تو بہت زیادہ ہے, لیکن جب بھی مقاصد شریعت عام طور پہ پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں, تو چونکہ یہ پرائمری پوزیشن رکھتی ہیں اور اہمیت رکھتے ہیں, تو عام طور پہ انہی کو مینشن کیا جاتا ہے. اور ان کے بغیر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, سوسائٹی کا سروائیول ہی ممکن نہیں. تو وہ کون سی ہیں؟ وہ 5 ہیں, دیر 5. اور قرآن و سنت نے واضح طور پہ آپ کو تقریباً اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں وہی 5 میں سے کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ اتنے فنڈامنٹل اور اتنے بیسک ہیں, اور وہی ہم نے سمجھنے. ان میں سے جو پہلا فنڈامنٹل آبجیکٹیو, پرائمری آبجیکٹیو شریعہ, یعنی مقاصد شریعت میں سے پہلا بنیادی مقصد جس کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, جس کے لیے اللہ نے احکامات کو نازل کیا, وہ مقصد اور آبجیکٹیو کیا ہے؟ وہ ہے حفاظت دین, تحفظ دین. دین کو, دین کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت. اب یہ کیوں؟ اس کے ایویڈنسز کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے جلدی تھوڑے سے ایویڈنسز بیان کر دوں اور کچھ احکامات کی مثالیں بھی دے دوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ تمام احکامات جو ہیں شریعت کے, اکثر احکامات بلکہ آلموسٹ ہر حکم کے پیچھے دین کا جو پروٹیکشن کا جو آبجیکٹیو اب آپ کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ انسان کو, اب ہم نے کیوں کہا وائی از اٹ دا فرسٹ اینڈ دا پرائمری اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ, اور یہ سب سے امپورٹنٹ, اب میں جو ترتیب کے ساتھ بیان کروں, جو سب سے امپورٹنٹ ہوگا اس کو میں سب سے پہلے بیان کروں گا. سب سے امپورٹنٹ دین کیوں ہے؟ وائی ناٹ ادر آبجیکٹیوز, جب آگے میں مینشن کروں گا انشاءاللہ. دین کے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا ہی دین کے لیے, دین اسلام کے لیے, اپنی عبادت کے لیے, اپنی بندگی کے لیے. اور اللہ کی بندگی ہم کس طرح کرتے ہیں؟ وہ دین اسلام پر عمل کر کے. تو اگر ایک بندہ جتنا مرضی اچھا ہو, جتنے مرضی مقاصد کو اور آبجیکٹیوز کو پورا کرے, لیکن اگر اس پرائمری آبجیکٹیو کو پورا نہ کرے اور اگر کوئی سوسائٹی حفاظت دین کا ہی کام چھوڑ دے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے ڈسٹرکشن آف سوسائٹی, ڈسٹرکشن آف اے کمیونٹی. ایک قوم کو, پورے قبیلے کو اللہ ختم کر دیتے ہیں, اناہیلیٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ بیکاز دا پرائمری آبجیکٹیو از ناٹ فلفلڈ, جو تھا دین کے اوپر عمل کرنا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورۃ الذاریات میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, الا لیعبدونی, کہ وہ میری عبادت کریں. بنیادی پرائمری آبجیکٹیو کلیئرلی مینشنڈ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بے شمار احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق دین پر عمل کرنے اور دین کو پروٹیکٹ کرنے سے. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان جو ہے اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا بڑا ہی واضح اور کھلا دشمن. تو اللہ نے کیا کہا اسلام میں کیوں داخل ہو جاؤ؟ اس لیے داخل ہو جاؤ تاکہ تم اسلام پر عمل کرو اور اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کو فلفل کرو. تو پرائمری آبجیکٹو آف ہیومن لائف جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے، اطاعت اور فرمانبرداری، اور وہ دین پر عمل کر کے ہو سکتی ہے. تو پرائمری آبجیکٹو حفاظت دین. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاد کا بھی اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اسی لیے دیا تاکہ دین کی پروٹیکشن ہو. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ کفار کی بات کرنے کے بعد سورہ انفال میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، ان سے لڑو، یعنی کفار سے قتال کرو، جہاد کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے، آزمائش، یہ جو شرک اور کفر ہے یہ باقی نہ رہ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خاص ہو جائے. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائیں، اگر یہ کافر جو ہیں یہ دین کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں، کیونکہ جنگ انفال میں جنگ بدر کا خاص طور پہ تذکرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وارننگ دی کہ اگر انہوں نے دوبارہ دین کو تھریٹ کیا، یہ تھریٹ کریں گے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. لیکن اگر انہوں نے دین کو تھریٹ نہ کیا اور جو اللہ نے انسانیت کا اصل مقصد ہے اس کو پورا ہونے دیا، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو آبویسلی اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں لینینسی رکھیں گے، نرمی اختیار کریں گے. تو پہلا جو مقصد ہے دین کا وہ ہے حفاظت دین. مقاصد شریعت میں سے پہلا مقصد حفاظت دین. دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے حفاظت جان کی حفاظت. اور یہ میں نے کہا ترتیب سے سب سے امپورٹنٹ شریعت اسلام کا آبجیکٹو ہے وہ دین کی حفاظت، دوسرا ہے جان کی حفاظت. انسانی جان کو پروٹیکٹ کیا گیا. بے شمار احکامات، بہت سے رولنگز اور انجنکشنز آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بار بار وہ انجنکشنز اور رولنگز کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ انسانی جان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے. اس کی آپ کو بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ شریعت نے اتنی سختی کی ہے اس بارے میں. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کی طرف کسی لوہے کی چیز یا نوکیلی چیز سے اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی بندہ بھی کسی دوسرے بھائی کی طرف یا کسی دوسرے شخص کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے. فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے اس کو نقصان پہنچا دے. فیقع فی حفرۃ من النار، تو اس نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو جائیں کہ وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں. تو آبویسلی اگر آپ کسی چھری سے، کسی گن سے یا کسی اور چیز نقصان دہ چیز سے کسی مسلمان بھائی یا کسی دوسرے کی طرف اشارہ کریں گے تو غلطی سے بعض اوقات شیطان انسان کو بھول میں ڈال کے وہ ٹریگر دبوا سکتا ہے، یا آپ کے ہاتھ سے کوئی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ کروا سکتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ آپ سے اتنے ناراض ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو جہنم میں پھینک دیں. تو جان کی حفاظت جو ہے شریعت نے بہت سختی سے دی. اسی لیے قصاص جو ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ جو اللہ نے حکم دیا قصاص کا، اسلامک پینل کوڈ ہے جو بہت بڑا پورا پراپر پینل کوڈ ہے جس میں بہت سی پنشمنٹس ہیں اور بہت سی اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ انسانی جان کی حفاظت. انسان کی جان کی حفاظت ہو، اس کو شریعت نے سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. سب سے پہلے دین کی اہمیت ہے، ظاہر ہے، کیونکہ دیٹس اے مقصد، دیٹس دی آبجیکٹو آف لائف، اینڈ سیکنڈ از دا لائف اٹ سیلف. تھرڈ جو ہے جس کو شریعت نے اہمیت دی ہے وہ ہے حفاظت نسل. انسان کی جو نسل ہے، جو لینیج ہے، جو انسان کی پروجنی ہے، جو اولاد ہے، جو نسل جسے ہم کہتے ہیں، اس کی حفاظت، خاندان کی حفاظت، اس کو بھی شریعت نے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اہمیت دی. سب سے پہلے دین، پھر جان، پھر نسل، انسان کی نسل کی حفاظت. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بہت سے احکامات دیے ہیں جن کے پیچھے اگر آپ غور کریں، اگر آپ ایویڈنسز ڈھونڈیں، بلکہ شریعت نے خود ہی بڑے واضح طور پہ بیان کر دی ہیں کہ اس کا مقصد نسل کی حفاظت ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے مسلمانوں، خاص طور پہ آپ نے نوجوانوں کو یہ کہا کہ تم میں سے جو شادی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اس کے مینز ہیں، he has the financial means and he can do it, he can marry right now for example, فلیتزوج، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے.
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. آپ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اس سے ایک تو اس کی نظریں جھکی رہیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہترین طریقہ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کی صلاحیت نہیں رکھتا تو obviously اس کو چاہیے، اس پہ لازم ہے، اس پہ فرض ہے کہ وہ اپنی جو شہوت ہے، اپنی جو اس کے جو کارنل ڈیزائرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. ان روزوں کے ذریعے انسان اپنی شہوت کو توڑ سکتا ہے، ان پر قابو پا سکتا ہے. تو اللہ نے احکامات جو نکاح کے احکامات دیے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زنا کاری کی جو پنشمنٹس اللہ نے دی ہیں کہ اس کو 100 درے ماریں اگر شادی شدہ نہیں ہے، نوجوان ہے، اور یا پھر نوجوان نہ بھی ہوگا، شادی شدہ نہیں ہے، تو اس کی جو سزا ہے اگر وہ زنا کاری کرتا ہے، اگر وہ فورنیکیشن کرتا ہے تو اس کی سزا 100 لیشز ہیں، 100 کوڑے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے بارے میں شریعت نے جو سزا رکھی ہے بہت سخت اور بہت دردناک ہے، جس کو ہم رجم کہتے ہیں. تو یہ اتنی سخت سزا کیوں دی؟ تاکہ انسانی نسل کی حفاظت ہو سکے. انسان کی جو اولاد ہے وہ انسان کی نسل، ایک ہی نسل سے جو چل رہی ہے اولاد، جو میں جیسے کہ میرے والد کی نسل ہے، اسی طریقے سے آگے مجھ سے نسل چلے گی، اس طریقے سے جو نسل ہے اس کی حفاظت ہو سکے ان احکامات کے ذریعے. تو آبجیکٹو، تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ نسل کی حفاظت. چوتھی جو سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، چوتھے درجے پر اور رتبے پر مقصد آتا ہے، وہ ہے حفاظت عقل. انسان کی جو عقل ہے اس کی حفاظت کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات انسان پر لاگو کیے ہیں وہ انسان تبھی ان کا رسپانسبل اور مکلف ہوتا ہے جب کہ انسان کی عقل قائم ہو. اگر ایک پاگل آدمی ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، ہی از انسین، ہی از مینٹل فار ایگزامپل، تو obviously جتنے مرضی احکامات نازل کرتے رہیں اسے تو وہ سمجھ ہی نہیں آئیں گے. تو عقل کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ عقل کی وجہ سے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ رسپانسبل، ہی از کنسیڈرڈ ایز اے رسپانسبل ہیومن بینگ. اگر عقل نہیں ہے تو obviously ہی از بیونڈ لاس. ایک بیوقوف آدمی ہے، مینٹل آدمی ہے، انسین یعنی کسی ریٹارڈڈ آدمی ہے، فار ایگزامپل MR ایک مینٹل ریٹارڈیشن ہے، اسے وہ سفر کر رہا ہے، تو obviously اگر اس کی عقل ٹھکانے میں نہیں ہے، وہ کوئی گناہ، کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی جرم کر لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی قانون میں اس کو سزا نہیں دی جاتی سوائے یہ کہ اس کو صرف کنسیل کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ پہ اس کو امپریزن یا پھر مینٹل ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے. دیٹس اٹ، اس کی پنشمنٹ یہی ہے، یا ادھر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو obviously عقل جو ہے وہ انسان کو دوسرے جانوروں سے اور دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، ڈسٹنکٹ کرتی ہے، اس کو ایک یونیک پوزیشن دیتی ہے. عقل ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری مخلوقات پر، اس سے obviously اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرق کیا. although انٹیلیجنس باقی کریشن میں، باقی مخلوقات میں بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن دیٹس انٹیلیجنس از ٹوٹلی ڈفرنٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے. ہیومن بینگس کی جو انٹیلیجنس ہے ظاہر ہے وہ ایک بہت ڈفرنٹ لیول کی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے تمام ریسورسز کو یوز کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو چوتھا جو ہے مقصد وہ ہے عقل کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی معروف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی دے آر ناٹ رسپانسبل. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلامک جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے وہ ریکارڈ میں جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین ہے جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو کہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. تو رفع القلم عن ثلاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی کوئی بھی ایکشن لکھا نہیں جاتا، یعنی ان ادر ورڈز ان کا وہ ایکشن وہ اس کے رسپانسبل نہیں ہوتے، اگر وہ کر بھی لیں تو ان کو اس کی رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی. عن النائم، وہ شخص جو سو رہا ہے، حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے. ایک بندہ نیند کی حالت میں سو رہا ہے تو obviously اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نیند کی حالت میں تو obviously he is not responsible for that. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کی شرعی احکامات ہیں کہ اگر ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کی نماز فار ایگزامپل لیٹ ہو جاتی ہے تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے اسی وقت وہ نماز پڑھے، یہ اس کا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا. تو یہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ کیوں نہیں اس کو رسپانسبل بنایا؟ کیونکہ obviously وہ سو رہا تھا، اس کی عقل ابھی ایکٹیو نہیں تھی، اس کا دماغ اس ٹائم پرسیو نہیں کر پایا اس سچویشن کو، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دے دی. تو سونے والا
وہ ذمہ دار، اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا. ہی از ناٹ رسپانسبل انٹل ہی ویکس اپ. جب وہ زندہ اٹھ گیا تو obviously اب ناؤ ہی از رسپانسبل. وعن الصغیر حتی یکبر، ایک نابالغ یا چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، obviously میچور ہو جائے. میچور بچہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے فار ایگزامپل 2-3 ایئرس کا، وہ جتنی بھی غلطیاں کرتا ہے جو بھی وہ obviously اس سے ہوتی ہیں، تو no one actually holds him responsible for that، کیونکہ اس کی بھی عقل ابھی تک میچور نہیں، وہ اممیچور ہے. اسی طریقے سے تیسرا شخص آپ نے فرمایا کہ وعن المجنون حتی یعقل او یفیق، اور مجنون شخص، دیوانہ شخص، مینٹل آدمی، ریٹارٹیڈ آدمی، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، وہ عقل و خرد میں آ جائے، ہوش و حواس میں آ جائے، یہاں تک کہ اس کی ہوش اور حواس اس کے واپس آ جائیں. تو جب تک وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی ریٹارڈیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو ٹیمپرری ہوتی ہے اور ایک پرماننٹ ہوتی ہے. جو ٹیمپرری ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی وجہ سے انسان تھوڑا سا انسین کام کرتا ہے، پھر اس کی مینٹل ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، تھراپیز ہوتی ہیں، اور تھراپیز کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس کی عقل صحیح ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے جب تک وہ عقل اس کی نہیں ہے تب تک وہ رسپانسبل نہیں. تو مختلف احکامات اللہ نے لاگو کیے ہیں انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح قرآن مجید میں ایون شراب پینا اور اسی طریقے سے دیگر جو نشہ آور چیزیں ہیں، جو انٹاکسیکنٹس ہیں، ڈرگز ہیں، ان سے روکا. کیوں روکا؟ انسان کی عقل جو ہے ان پر وہ پردہ ڈال دیتی. تو اس کی وجہ سے یہ احکامات، ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، انسان کی آبجیکٹو کیا ہے. اگر کوئی آپ سے نان مسلم پوچھے کہ وائی اللہ از فاربیڈنگ اس، فار ایگزامپل وائی از ہی ایکچولی فاربیڈنگ اس فرام کنزیومنگ الکوہول، فار ایگزامپل الکوہول کو کنزیوم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، تو آپ کہیں گے obviously اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے. اگر آپ کو آبجیکٹو پتا ہوگا آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ عقل نہ ٹھکانے پہ رہے تو کیا ہوگا، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، تو وہ ایک دم وہ کہے گا ہاں یار یہ بہت ایک سوچ، ایک بہت یعنی یہ جو اللہ نے حکم دیا یہ بہت بڑا حکمت پر مبنی. اور آخری چیز جو 5واں، اور جو کہ اس کیٹیگری کے اندر، اس درجے میں یہ 5 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان 5 میں بھی obviously ترتیب ہے. تو 5th نمبر پہ ہے، وہ ہے تحفظ مال، جو مال کی حفاظت ہے. دس از the 5th objective of Sharia, the primary objective of Sharia. تو 5واں آبجیکٹو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کا مختلف احکامات شریعت کے اندر موجود ہیں، آیات قرآن مجید کی موجود ہیں. آئی کین جسٹ گیو یو ون ایگزامپل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانی مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کے لاز اور قانون اللہ نے اسٹیبلش کیے ہیں، لیجسلیٹ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے جو مال ہیں ان کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کی کوئی، بزنس کی کوئی شکل ہو سکتی ہے جس پر آپ دونوں راضی ہو جائیں. کوئی ایسی میوچول کنسلٹیشن کے بعد یا میوچول کوارڈینیشن کے بعد یا آپس میں ایک دوسرے میوچول کنسنٹ کے بعد، obviously اگر آپ کسی کا مال کھاتے ہیں یا لیتے ہیں اسے، تو obviously it is allowed under business یا پھر فائنینشیل یا ٹرانزیکشن، یعنی ٹرانزیکشن یا پھر بزنس ٹرانزیکشن کی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں آپ اگر اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو obviously then it's allowed. لیکن ناحق طریقے سے کسی کا ظلم اور زیادتی، چوری یا اس طریقے کے ذریعے سے اگر آپ کسی کا مال کھاتے ہو تو شریعت نے اس پر آپ کو مجرم قرار دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یعنی شریعت کے مختلف احکامات ہیں جو کہ انسان کے مال کو محفوظ کرتے ہیں. چوری کرنے سے روکا، اور اس طریقے سے جو چوری کرتا ہے اس کی سزا جو شریعت نے رکھی، اس کے پیچھے بھی آبجیکٹو کیا ہے، تحفظ مال. اور اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بزنس ٹرانزیکشن ہے اس کو لکھنے کا حکم دیا. بہت سے لیگل بزنس ٹرانزیکشن، پورا یعنی تجارت کا پورا جو اللہ نے اکنامک سسٹم پریزنٹ کیا ہے، آپ سمجھ لیں کتاب البیوع جسے ہم کہتے ہیں، پورا ایک سسٹم آف ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہیو اے فائنینشیل ٹرانزیکشن ود ایچ ادر. یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں لاگو کی ہیں؟ obviously ٹو پروٹیکٹ انسان کا جو مال ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر اس پہ سخت تنبیہات بھی ہیں ان لوگوں کے لیے، وارننگز بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ناحق کسی کا مال کھاتے ہیں. بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں. تو یہ 5 آبجیکٹیوز ہیں. پہلا تحفظ دین جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ تحفظ جان، تیسرے نمبر پہ حفاظت تحفظ نسل، چوتھا تحفظ عقل، اور 5واں تحفظ مال. یہ 5 آبجیکٹیوز ہیں شریعت کے. اور اگر آپ دیکھیں کہ شریعت کے میں کہوں تو 95، بہت ہمبلی میں کہہ رہا ہوں 95، ویسے تو 100% بھی کہا جا سکتا ہے،
لیکن بہت اوپنلی 95% آف جتنی بھی اسلامک رولنگز ہیں وہ انہی 5 آبجیکٹیوز کو کسی نہ کسی طریقے سے اچیو کر رہی ہوتی ہیں. اب ایک لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ان کی ترتیب بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ تحفظ دین ہے، پھر تحفظ جان ہے، پھر تحفظ نسل ہے، پھر تحفظ عقل ہے، اور پھر تحفظ مال ہے. ان کی ترتیب رکھنا جاننا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے اور اس کو کیوں ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان، آپ کو پتہ ہے انسان پر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، مختلف حالات آتے رہتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی سچویشن میں پڑ جاتا ہے جہاں پہ ایک آبجیکٹیو دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک کام کریں گے، ایک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کسی ذریعے سے، تو دوسرا جو ہے آبجیکٹیو وہ اس پہ کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ چھوڑنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف یہ بھی آبجیکٹیو ہے دین کا، ایک طرف یہ بھی ہے، میں کس کو چوز کروں؟ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ اس میں سے اس کو میں اچیو کر لوں، اس کو میں فور گو کر دوں، فار ایگزامپل. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ اگر میں اس آبجیکٹیو کو اچیو کروں گا، یعنی دین ایک طرف ہے اور ایک طرف آپ کی جان ہے، اگر میں اس کو اچیو کروں گا، اس آبجیکٹیو کو، دین کو بچا لوں گا، تو میری جان چلی جائے گی. لیکن اگر میں اپنی جان کو بچا لوں تو دین چلا جائے گا، یعنی دین جو ہے اس کی حفاظت نہیں رہے گی، دین کمزور ہو جائے گا. تو آبویسلی آپ کس کو اچیو کریں گے، کس کو آپ چوز کریں گے؟ آبویسلی چونکہ دین پرائمری پوزیشن پہ ہے، پہلے ہے، اس لیے آپ دین کو چوز کریں گے، آپ اپنی جان کو چوز نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ آبویسلی جہاد ہے. آپ کو پتہ ہے جہاد کے اندر بے شمار مسلمان، ایک پورا بہت بڑا مسلمانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، مردوں کا اور یا پھر عورتوں کا ایون، یا پھر مسلمانوں کی پوری ایک بہت بڑی، آپ سمجھ لیں کہ ایک لشکر ہے، ایک آرمی ہے، جو کہ اپنی جانیں دے رہی ہوتی ہے. کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. تو دین چونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری جان سے، اسی لیے ہم اپنا تن من دھن اس کے لیے لٹا دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہم اپنا مال بھی لٹاتے ہیں، ہم اپنی جان بھی لٹاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی لٹانا چاہیے. صحابہ نے یہی کیا، اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دی، اپنی جانیں تک لٹا دی. کیوں؟ دین جو تھا وہ سب سے پرائمری پوزیشن پر. تو پہلی ترتیب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ترتیب کیوں ضروری ہے اور ترتیب سے ہم کس طرح اوبویسلی ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے جان، یعنی جان، اور اس سے نیچے تحفظ نسل، کیونکہ ہم ترتیب سے بات کر رہے ہیں نا کہ دین سب سے امپورٹنٹ ہے. اب دوسرے نمبر پہ جان ہے. جان باقی تمام آبجیکٹیو سے یہ آبجیکٹیو جان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ آبویسلی کامن سینس کی بات ہے کہ انسان کی جو جان ہے وہی تو بنیادی ریزن ہے. اگر انسان کی جان نہ رہے تو نسل کہاں رہے گی؟ نسل بھی ختم ہو جائے گی. آبویسلی ایک بندے کی جان چلی جائے، نہ اس کی اولاد ہو سکتی ہے، نہ آبویسلی اس کے مال کا کیا کرنا، اس کی عقل بھی چلی جائے گی اس سے. تو جان کے اوپر باقی ساری چیزیں ریلائی کر رہے ہیں. تو جان جو ہے سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ کمپرومائز ہو، ایک طرف آپ کو نسل کی حفاظت اور ایک طرف جان ہے آپ کی، تو ان میں سے آپ کو اگر چوز کرنا پڑے گا تو آبویسلی آپ کس کو؟ اپنی جان بچائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو عام طور پہ جبری زنا ہوتا ہے، جس کو ہم ریپ کہتے ہیں، اب ریپ کے اندر کئی دفعہ ایسی سچویشن انسان پر آ جاتی ہے کہ انسان کو قتل ہونے کا تھریٹ ہوتا ہے. تو شریعت نے، اسلام نے انسان کو یہ رخصت دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے، اگر آپ کی نسل کی حفاظت نہیں بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں، اپنی جان بچا لیجیے. یعنی یہ رولنگ جو ہے، یہ رخصت جو شریعت نے دی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کیونکہ آبویسلی آپ کی جان اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب آبویسلی اٹس این آپشن، کوئی بندہ نہ بھی کرے تو یہ اس کے لیے ایک چوائس ہے آبویسلی. لیکن تحفظ جان جو ہے وہ باقی چیزوں سے امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے عقل کی بات کرتے ہیں. تحفظ عقل اور جان کے درمیان کمپیریزن ہو جائے تو جان زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کہیں جا گئے، آپ کہیں پھنس گئے ہیں کسی جگہ پہ اور آپ کو پانی وہاں پہ نہیں مل رہا، آپ کی پیاس آپ کو بہت زیادہ لگی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی جان نہ چلے جائے. آپ کے سامنے شراب آ جاتی ہے تو آبویسلی اپنی جان بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شراب پی سکتے ہیں یا ڈرگز لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو کیا ہو جائے؟ آپ کی جان بچ جائے. تو آبویسلی یہاں پہ بھی آپ نے کون سا آبجیکٹیو کو اچیو کیا؟ آپ نے پرائمری یعنی پریفرنس دی، آپ نے تحفظ جان کو پریفرنس دی. کس کے اوپر؟ تحفظ عقل کے اوپر. اسی طریقے سے مال، آبویسلی آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے کتنا مال سپینڈ کرتے ہیں، ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، میڈیکیشن لیتے ہیں، آپ مال سپینڈ کر رہے ہیں. کوئی بندہ کہے جی اتنے پیسے دے دو میں تمہیں مار دوں گا، ورنہ گولی آپ کے سامنے ہو، آبویسلی گن آپ کے سامنے ہو، تو آبویسلی آپ کیا کریں گے؟ فوراً ہی ایک عقل مند بندہ بھی یہ کہے گا کہ اپنا مال دے دو اور اپنی جان کو بچا لو. تو دین بھی یہ کہتا ہے. تو تحفظ جان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر تحفظ نسل اور تحفظ عقل. نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت.
اچھا اس کے بارے میں علماء میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اسکالرز جو ہیں وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے، زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نسل کی حفاظت زیادہ اہمیت ہے. اگر آپشن ہو، اگر چوائس آپ مجبور ہو جائیں، کسی ایسی سچویشن میں پڑ جائیں کہ ایک طرف آپ کی عقل ہو اور ایک طرف آپ کی نسل کی حفاظت کا مسئلہ ہو، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عقل کو بچا لیں، نسل کو جانے دیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، نسل کو بچائیں، اپنی عقل اگر جانے بھی دیں کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو یہ چوز کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں جو صحیح رائے ہے، جو میں سمجھتا ہوں آفٹر ڈیٹیل انالیسس، اور اس پہ مختلف ایویڈنسز ہیں ظاہر ہے، میرا خیال ہے، میری رائے واللہ عالم یہی ہے، اور ان علماء کے ساتھ میری رائے ہے جو کہتے ہیں، اور وہی رائے زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے، کہ تحفظ نسل جو ہے وہ تحفظ عقل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آبویسلی یہ آبجیکٹو یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ تحفظ نسل کا جو فساد ہے، جو کانسیکوینسز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو تحفظ عقل نہ ہونے کی وجہ سے. تو عقل جب بندے کی زائل ہو بھی جاتی ہے تو اس سے آبویسلی کچھ دیر کا نقصان ضرور ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آبویسلی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، بٹ ایز کمپیئر ٹو دا کانسیکوینسز دیٹ اے پرسن فیسز when he is unable to protect his progeny or his lineage, that is far less as compared to the other one. تو obviously عقل جو ہے اس کے consequences کم ہے بنسبت تحفظ نسل کے. obviously it depends on the situation as well. آپ دیکھیں، اور اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ زناکاری کی سزا زیادہ رکھی ہے بنسبت عقل کے زائل ہونے کی سزا کے. شراب ایک بندہ پیتا ہے تو اس کے بارے میں عام رائے علماء کی یہ ہے کہ 80 کوڑوں کی ہے، کچھ علماء نے 40 کوڑوں کی بھی رکھی ہے، کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ زنا کرتا ہے، فورنیکیشن کرتا ہے، تو اس کی سزا 100 درے ہیں، 100 لیشز ہیں. کتنی زیادہ سزا ہے، ڈسٹنکٹ یعنی سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے دونوں میں. اور اگر اللہ نہ کرے وہ علیاذ باللہ اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ زنا کاری کرتا ہے وہ، تو اس کے لیے رجم کی سزا. اگر وہ اڈلٹری کرتا ہے تو وہ obviously اس کی سزا موت ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہے. تو اتنا ڈفرینس پنشمنٹ کا یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تحفظ نسل تحفظ عقل سے بہرحال زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال اس میں ڈیٹیل علماء کے اختلافات موجود ہیں، آرگیومنٹس دونوں طرف موجود ہیں. تو پریفر اوپینین مجھے یہی محسوس ہوتا ہے. اور آخر میں تحفظ مال ہے. اوبیسلی انسان عقل اور مال ایک جگہ پہ ہو، ایک طرف آپ کا مال جا رہا ہو اور ایک طرف آپ کی عقل زائل ہو رہی ہو، تو اوبیسلی مال ان ساری چیزوں میں سب سے کم امپورٹنٹ ہے. الٹیمیٹلی مال انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آرام کے لیے کماتا بھی ہے اور رکھتا بھی ہے. اور اوبیسلی انسان کا مال چلا جائے لیکن انسان کی جان محفوظ ہو، صحت محفوظ ہو، انسان کی عقل محفوظ ہو، نسل محفوظ ہو، مال پھر اللہ دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن بہرحال باقی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو اس طریقے سے یہ ترتیب جاننا بہت ضروری ہے. لاسٹ بائٹ جو سمرائز میں کروں، وہ سمری یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ تمام جو آبجیکٹیوز ہیں، تحفظ دین، تحفظ جان، تحفظ نسل، تحفظ عقل اور تحفظ مال، ان سب کے اندر بینیفٹ کس کو ہے؟ یہ انسان کے بینیفٹ ہے، ہمارا بینیفٹ ہے. تو اسی لیے ان تمام جو شریعت کے جو یہ مقاصد آبجیکٹیوز ہیں، اگر آپ ان کو سمرائز کرنا چاہیں ایک آبجیکٹیو میں، تو شریعت کا، دین اسلام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو کرکس ہے، جو سمری ہے، جو بیسک فاؤنڈیشن اور فنڈامنٹل ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچانا اور لوگوں سے نقصان کو دور کرنا. آپ دیکھیں پرائمری آبجیکٹیوز کا ایک پرائمری، انہیں کو بھی اگر آپ ان کا نچوڑ نکال لیں تو یہ دیکھیں کہ ان پانچوں آبجیکٹیو سے، ان تمام احکامات سے انسان کو ہی بینیفٹ ہو رہا ہے. انسان سے ایک تو نقصان کو اللہ دور کر رہے ہیں اور انسان کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے. اوبیسلی آپ کا مال پروٹیکٹ ہوگا، بینیفٹ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو منع کرتے ہیں کسی کا مال اسٹیل کرنے سے، چوری کرنے سے، نقصان کس کو ہے؟ اوبیسلی نقصان انسان کو ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نقصان کو دور کرنے کے لیے احکامات ہیں. تو ہر حکم، ہر آبجیکٹیو کے پیچھے انسان کا بینیفٹ ہے، بینیفٹ لینا مقصد ہے، اور برائی یا مشکل یا پھر اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں نقصان سے بچانا. تو اس کے لیے علماء ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، جلب المنفع و دفع الضرر، کہ بینیفٹ کو حاصل کرنا مقصد ہے اور نقصان کو اس سے دور کرنا مقصد ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دنیاوی قوانین کو اگر آپ غور کریں تو عام طور پہ ان کے پیچھے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے کیا چیز بینیفیشل ہے اس کا حکم دے دو، اور کیا چیز نقصان دہ ہے اس سے روک دو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں جس سے ہمیں بینیفٹ ملتا ہے، اور ہر اس چیز سے روکا ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے،
حالانکہ تم اس کو ناپسند کر سکتے ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو خیر، عسى ان تکرهوا شيئا فهو خیر لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. عین ممکن ہے تم ایسی کوئی چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو اپنے لیے جو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اللہ کے احکامات پرفیکٹ ہیں. اللہ نے جو ہمیں احکامات دی ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں. اچھا، اس میں لاسٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے، ان مقاصد کو پڑھنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان مقاصد کو پڑھنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر مجھے کسی حکم کے پیچھے مقصد سمجھ آتی ہے یا نہیں، یعنی اگر نہیں آتی تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. نہیں، ہمیں اس کے پیچھے مقاصد کا، آبجیکٹیوز کا پتہ ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کے بینیفٹس اور نتائج کیا ہیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. ضروری نہیں ہے ہر بندے کو سمجھ آئے. بینیفٹس ہوں گے، انسان کو ہو سکتا ہے انسان کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہے ہو ایک چیز بری ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو اللہ تعالیٰ از لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر. ہی از دا کریٹر، ہی نوز دا ریئل تھنگ، وی ڈونٹ نو دا ریئل تھنگ. تو ہمیں بظاہر چیزیں سمجھ آتی ہیں اور ہم ان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں سمجھ آ جائیں بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، عمل ہم نے پھر بھی انہی احکامات کو کرنا ہے، اور اس کا ہمیں وہی فائدہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے. تو ہمیں سمجھ آئے یا نہ ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. تو مقاصد شریعت کو پڑھنا فرض عین نہیں ہے. فرض عین کا مطلب ہر بندے پہ فرض نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھو گے تو آپ پر دین پہ عمل نہیں ہوگا. دین پہ عمل ہر حالت پہ ہوگا. ہاں، پتہ چل جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ بہت بینیفیشل طریقے سے دین کو سمجھ بھی سکتے ہیں، دین کو پروپیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، دین کو پروفیس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو بہرحال آپ کو بینیفٹ اس کے ملتے ہی ہوں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ٹریفک سگنلز، ٹریفک کے قوانین ہیں، وہ ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بہرحال اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے. ہر بندے کو ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھ آئے. کئی لوگوں کو بہت اچھے سمجھ آتے ہیں، کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتے. تو جب انسان کا معاملہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور اللہ کے احکامات اور قوانین کا معاملہ کیا ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو میں نے آپ کے لیے جو نوٹس ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا. اور اس کی سمری یہی ہے کہ مقاصد جو ہیں، مقاصد شریعت، اللہ کی تعلیمات جو ہیں، ان کا پرائمری آبجیکٹیو ہے لوگوں کو بینیفٹ دینا اور لوگوں سے نقصان کو دور کر دینا. اور وہ 5 فنڈامنٹل ہیں جن کو ہم ضروری کہتے ہیں، لازمی کہتے ہیں، جو کہ تحفظ دین ہے، تحفظ جان ہے، تحفظ نسل ہے، تحفظ عقل ہے اور تحفظ مال ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اسی طریقے سے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ملتے ہیں سیکنڈ لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.